بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین، آسمان اور اس پر پھر پہاڑ بنائے تھے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اسی آسمان، اس دھوئیں سے کیسے 7 آسمان کریٹ کیے تھے، پھر کیسے جنوں کو پیدا کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مٹی منگوا کر ٹھیک ہے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تھا، پھر اس کے اندر روح پھونکی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کر کے جنت سے جوڑا منگوا کر ان کو پہنایا تھا اور تخت کے اوپر عزت سے بنایا تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میری آل اولاد کون ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پہ اپنا رائٹ والا ہاتھ رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو جنتی لوگ تھے، وہ سارے نکل کر سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ، جو لیفٹ والا ہاتھ ہوتا ہے، لیفٹ والا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پہ رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک پیدا ہونے والے جو برے لوگ تھے، جو جہنمی لوگ تھے، وہ سارے نکل کر سامنے آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں ہر طرح کے لوگ تھے، مطلب کہ کچھ لوگوں کی ہائٹ بہت لمبی تھی، کچھ لوگ بہت چھوٹے قد کے تھے، کچھ لوگ بہت خوبصورت تھے، کچھ لوگ بہت بدصورت تھے، کچھ کالے تھے، کچھ گورے تھے، کچھ سانولے تھے، مطلب قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت دیکھا۔ تو ان میں جو نیک لوگ تھے اس میں ان کے چہرے چمک رہے تھے، تو ایک چہرہ تھا جو بہت زیادہ، جس کے چہرے پہ روشنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ چہرہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی عمر 60 سال ہے، 60 ایئرس۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کو، اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دے، تو ان کی عمر پھر 100 ایئرس ہو گئی تھی۔ اور اسی بارے میں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں پارہ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی کہ اور جب آپ کے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پشت کا مطلب کمر سے، حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے متعلق ہی اقرار لیا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پہ ہاتھ رکھا تھا نا، تو اس سے جتنی بھی ان کی اولاد تھی وہ نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ تو اب اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے، یعنی قیامت تک آنے والی سب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو، جو روح تھی نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا تھا۔ کس بات کا اقرار لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے پوچھا ان سب لوگوں سے قیامت تک آنے والے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پہ سب لوگوں نے، وہاں پہ سب لوگ تھے قیامت تک آنے والے، وہاں پر میں بھی تھا، آپ بھی تھے، تو سب نے کہا تھا کہ بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ قیامت والے دن تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے نام سکھائے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ چیز کس کام کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر وہ جو چیزیں تھیں نا ان کے نام، وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، تو بے شک جو ہے تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کے نام بتائے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پہلے جس کے پاس زیادہ علم ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو دوسرے اس کو جو ہے سجدہ کر کے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں یہ مینشن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہ بعد میں جو ان کا خواب پورا ہوا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وائف تھی، بیوی تھی، انہوں نے ان کو سجدہ کر کے تعظیم پہنچائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے نبی مقرر کیا تھا، تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ تو اس وقت یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ کرتے تھے، لیکن اب کے دور میں یہ سجدہ تعظیمی، اور اس وقت یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، سجدہ تعظیم کرنے کا تھا، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اب کسی طرح کا بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اب ہر طرح کا سجدہ حرام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو
اب یہاں پر یہ چیز آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو بتایا ان ساری چیزوں کے نام، ٹھیک ہے، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ علم آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے پاس کم علم ہو گیا تھا. تو پھر یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، مگر ایک وہ جو جن تھا عزازیل، ٹھیک ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پھر وہاں پہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس نے انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ میرا حکم تھا کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا حکم تھا کہ سب سجدہ کرو، تو نے میری حکم کی نافرمانی کی ہے، تو نے تکبر کیا ہے، تو کافروں میں سے ہو گیا، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت رہے گی. تو پھر اس جن نے عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے، یعنی اس وقت تک مجھے سزا نہ دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مہلت دی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی ان کو بھڑکاؤں گا تیرے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تیرے بندوں سے اور تیرے تابعداروں سے میں بھر دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جن کو، یہی جن بعد میں شیطان بنائے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں، اسی کو ابلیس کہتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو شیطان تھا، یہ جن عزازیل، یہ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا ہے. یہ اتنی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے اس کی عبادت کی وجہ سے پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد تھا، دوسرے پہ زاہد، تیسرے پہ عارف، چوتھے پہ ولی، پانچویں پہ تقی، چھویں پہ خزان، ساتویں پہ عزازیل، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا. غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا تھا. جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی وجہ سے کپڑا گھٹنے سے نیچے کیا. ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل ہی نہیں جس میں ذرا برابر بھی تکبر ہو. اس لیے جو شخص اپنے مکان، اپنے قبیلے اور خاندان والوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے. برادری کی بنیاد پہ بھی تکبر کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور تکبر تمام جو ہے گناہ ان کی جڑ ہے. صرف اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے نوکر، گھر، گاڑی، فیملی یا کسی بھی وجہ سے کبھی بھی تکبر نہ کریں. جو شخص اپنے قبیلے، مکان، گھر، گاڑی کی وجہ سے فخر کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں جنت میں تھا عزازیل، یہ جن شیطان، اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اٹھا دیا. تکبر اتنی بری چیز ہے. اور یہ اب جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، ہمیں وسوسے پیدا کرتا ہے، اسی کو شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، اس جن کو، عزازیل کو جو ہے جنت سے تو نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو دل کرتا تھا وہ کھاتے تھے. پھر بس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک یہ درخت ہے جو ہے تم نے اس کو نہیں کھانا، باقی تم جو مرضی رہو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو. جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے. اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے، اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو کیسے پیدا کیا تھا. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا چیز سب سے اچھی لگی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.